السلام علیکم. ٹی وی نیوز رپورٹنگ اینڈ پروڈکشن کے ایک اور لیکچر کے ساتھ میں ہوں زہر احمد. ہم اس سے پہلے کہ اپنے آج کے لیکچر کی طرف بڑھیں جو ہے پری پروڈکشن فیز اور وہ تمام سٹیپس وہ تمام چیزیں جو ایک ڈائریکٹر ایک پروڈیوسر کو پری پروڈکشن فیز میں کرنا پڑتی ہیں. پروڈکشن فیز میں داخل ہونے سے پہلے وہ کون کون سے کام ہیں, وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو اسے سر انجام دینی ہے. ہم تو اسی بات کرتے چلیں. پچھلے لیکچر میں ہم نے کیا پڑھا؟ ہم نے اس میں اسکرپٹ رائٹنگ کے بارے میں پڑھا تھا کہ اسکرپٹ کیونکہ کسی بھی پروڈکشن کی بنیاد ہے. اسکرپٹ جب آپ کے پاس پہنچا, آپ نے اس پر کام کیا, آپ نے اس کو بہتر کیا, اور اب پروڈکشن فیز پہ جانے سے پہلے آپ نے کچھ اور کام ہے جو آپ نے سر انجام دینے. وہ کام کیا کیا ہے؟ آپ کی پروڈکشن کس ٹائپ کی ہے, اس سے اندازہ ہوگا ہمیں کہ ہمیں پروڈکشن فیز میں کون کون سی چیزیں کرنی ہیں. سب سے پہلے آپ کی پروڈکشن اگر انڈور ہے اس کے تقاضے کچھ اور ہیں, اور اگر آپ کی پروڈکشن آؤٹ ڈور ہے تو دیر آر ڈفرنٹ پریریکوزٹس فار آؤٹ ڈور ریکارڈنگ اینڈ آؤٹ ڈور پروڈکشن. سب سے پہلے ایک پروڈیوسر ہونے کے ناطے آپ کو ایک پروگرام بجٹ ایسٹیمیٹ بنانا پڑتا ہے جسے ہم PBE کہتے ہیں, اور اس بجٹ میں آپ کو تمام پروویژنز رکھنے ہوتے ہیں ان ایکسپینڈیچرز کے, ان اخراجات کے جو اس پروڈکشن فیز میں آپ کو درکار ہوں گے اور آپ کو آرگنائزیشن سے وہ تمام چیزیں ڈیمانڈ کرنی ہے. اس سے پہلے کہ ہم بات کریں کہ اس PBE میں کیا کچھ شامل ہوتا ہے, ہم تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کرتے چلیں ڈائریکٹر اور پروڈیوسر اور ڈائریکٹوریل اور پروڈیوسر فنکشنز میں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ کوئی بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں, اینڈ کریڈٹس آخر میں جو چلتے ہیں ان تمام لوگوں کے نام جو اس پروڈکشن میں انوالو تھے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی, ان تمام لوگوں کے نام اینڈ کریڈٹس میں یا جنہیں ہم کلوزنگ کارڈز بھی کہتے ہیں ان میں آپ کو نظر آتے ہیں. اب وہاں آپ کو پروڈیوسر کا بھی ڈیزگنیشن نظر آتا ہے, آپ کو ڈائریکٹر کا بھی معلوم ہوتا ہے, اور ایگزیکٹو پروڈیوسر بھی آج کل جو ہے مختلف پروڈکشنز کے آ رہے ہیں. تو what is the major difference between a producer and director, and what are the things اور کون سچویشنز ایسی ہیں جس میں ایک پروڈیوسر ایک ڈائریکٹر کے طور پہ کام کرتا ہے یا ایک ڈائریکٹر کو ایک پروڈیوسر کے طور پہ کام کرنا پڑتا ہے. دیکھیے کہ ڈائریکٹوریل فنکشن ہے ایک پروڈیوسر کا جو وہ سر انجام دے رہا ہے پروڈکشن فیز میں آن فلور. جب تمام چیزیں مکمل ہو چکی ہیں, اس نے اسکرپٹ پہ کام کر لیا ہے, اس نے ریسرچ کر لی ہے, اس نے کاسٹنگ کر لی ہے, اس نے ریہرسلس کرا لی ہیں, اور یہ سارا کام وہ ڈائریکٹر کر رہا ہے. اسی ڈائریکٹر کو ایک اضافی ذمہ داری پروڈیوسر ہونے کی بھی دی جاتی ہے اس صورت میں جب کہ فائنانسز اور بجٹنگ اسی ڈائریکٹر نے خود کرنی ہے. فلم کا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے. فلم میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک عدد فائنینسر ہوتا ہے جس کی صرف انویسٹمنٹ ہوتی ہے, وہ اپنی مانیٹری انویسٹمنٹ کرتا ہے, ٹائم جو دے رہا ہے اس پروجیکٹ کو جو چلا رہا ہے وہ ایک ڈائریکٹر ہائر کرتا ہے. یہ سب کام ڈائریکٹر کرتا ہے. تو فلم کا سینیریو تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. وہاں پر آپ کے پاس پروڈیوسر از اے فائنینسر, اسے ہم فلم ساز فلم میکر کہہ دیتے ہیں, جو ایک پروڈکشن سامنے لا رہا ہے اور وہ ایک ڈائریکٹر کی سروسز ہائر کر رہا ہے, آن ہی از پیئنگ فار دیٹ, اور وہ ڈائریکٹر جو ہے وہ اس کے لیے کام کر رہا ہے. ہمارے ہاں ٹیلی ویژن میں معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے, خواہ وہ آپ کی نیوز رپورٹنگ ہو خواہ آپ کے پروگرامز کی پروڈکشن. تو ٹیلی ویژن میں ہمارے پاس کیا ہے کہ آپ ایک شخص کو آپ ڈائریکٹر اور پروڈیوسر دونوں کہہ رہے ہیں. ڈیزگنیشن عام طور پہ پروڈیوسر کا ہوتا ہے اور کام وہ سارے ڈائریکٹوریل بھی کر رہا ہوتا ہے. پروڈیوسر فنکشن اس کا پری پروڈکشن فیز میں سامنے آتا ہے, کیونکہ جب بھی اس نے کوئی پروڈکشن بنانی ہے, جب بھی اس نے کوئی کام کرنا ہے تو وہ اس کی بجٹنگ کر رہا ہے. ادارے نے کچھ رولز سیٹ کر دیے, آپ کو بتا دیا ہے کہ ڈاکومنٹری ہے تو اس میں ریسرچ کو پر منٹ ہمارے پاس اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ جو ہوتا ہے اس میں تمام رولز اینڈ ریگولیشنز موجود ہوتے ہیں, اور اس میں فی اسٹرکچر آف دی ٹیلنٹ. ٹیلنٹ کیا چیز ہے یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں. کوئی بھی شخص جو آپ کی پروڈکشن میں انوالو ہے ڈائریکٹلی آن اسکرین, انڈائریکٹلی بہائنڈ دی اسکرین, اگر وہ موجود ہے اور وہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے آپ کے
پروڈکشن میں ایک تو وہ لوگ ہیں جو آپ کے پروڈکشن کرو میں ہیں, پروڈکشن سٹاف میں ہیں, جن میں کیمرہ مین ہیں, لائٹ کے لوگ ہیں, آڈیو کنٹرول کرنے کے لیے انجینئرس ہیں آپ کے پاس, ایڈیٹرس ہیں آپ کے پاس, گرافک ڈیزائنرس ہیں. یہ سب لوگ ادارے کی پے رول پر ہیں, یہ ادارے کے امپلائی ہیں, یہ کام کر رہے ہیں. ان کے علاوہ دیر از اندر اسٹاف جس کا آپ ٹیلنٹ یوٹیلائز کر رہے ہیں, جن کی سروسز آپ ہائر کر رہے ہیں آن پرٹیکولر کاسٹ. ٹھیک ہے, آپ انہیں پے بھی کر رہے ہیں. اگر کوئی شخص آپ کا اسکرپٹ لکھ رہا ہے, آپ اس کو پیمنٹ کر رہے ہیں, وہ آپ کا ٹیلنٹ ہے. کوئی شخص آپ کا کے لیے ریسرچ کر رہا ہے, آپ اس کو پیمنٹ کر رہے ہیں بیکاز یو آر یوٹیلائزنگ دا ٹیلنٹ. اسی طرح یہ ایک ٹرم جو ہے دیٹ واز کوائنڈ, یہ ٹرم بنائی گئی کہ وہ شخص جو کسی بھی پروڈکشن میں اپنے کسی بھی ٹیلنٹ کا مظاہرہ کر رہا ہے, کچھ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, تو وہ ٹیلنٹ ہے. اس میں کون لوگ شامل ہیں؟ آپ کے سنگرس, آپ کے جو میوزیشنس ہیں, جو شاعر ان جو نغمہ لکھ رہا ہے, لیرکس لکھ رہا ہے, وہ بھی آپ کے جو ہے ٹیلنٹ میں شامل ہے. اس کی کمپوزیشن بنا رہے ہیں. پھر اس کے بعد میوزک کے پروگرام میں آپ کو جیسے پتا ہے کہ ایک آرکیسٹرا کی ضرورت ہوتی ہے, کمپلیٹ میوزک سیٹ اپ آپ کو چاہیے, تو وہ تمام لوگ آپ کا ٹیلنٹ کھلائیں گے. ڈرامہ میں آپ کے پاس ڈرامہ رائٹر ہے, اور اس کے بعد آپ کے جتنے بھی اداکار ہیں, اور اس میں بھی جتنے آرٹسٹ جو کام کر رہے ہیں ان کی کچھ کیٹیگرائزیشن ہے. آپ ان کو فی دے رہے ہیں, اگر ان کو جو پرفارمنس کی مد میں آپ انہیں اگر کوئی معاوضہ دے رہے ہیں تو اس کی بھی کچھ رولس ہیں کہ کس کی پرفارمنس کتنی ہے. اس میں آپ کے پاس لیڈ ہوتا ہے, سیکنڈ لیڈ ہوتا ہے, جیسے آپ کا ہیرو ہو گیا, اس کے بعد ہیرو کے بعد جو اس میں اس پروگرام میں اس ڈرامہ میں جو سیکنڈ لیڈ کہہ لیں جو سپورٹنگ ایکٹر ہے. پھر اس میں بھی سپورٹ میں بھی آپ کے پاس دو آپشن ہوتے ہیں, میجر سپورٹ ہے, مائنر سپورٹ ہے. تو یہ تو ہیں ان کی اپیرنس, آرڈر آف اپیرنس کہہ لیں, یا اس پرٹیکولر پروڈکشن میں ان لوگوں کی انوالومنٹ کس کس اسٹیج پر کیسے کیسے ہے. پھر جتنے بھی آرٹسٹ ہیں جو ہمارے ہاں بڑے چینلز ہیں, ان کے ہاں ان کی ریٹنگ موجود ہے, ان کی کیٹیگریز موجود ہیں کہ ایک آرٹسٹ جو پہلی دفعہ پرفارم کر رہا ہے عام طور پہ وہ بی کیٹیگری آرٹسٹ ہوتا ہے. پھر اے کیٹیگری جب وہ اس کا ایکسپیرینس بڑھتا ہے, وہ مختلف پروگرامس پہ کام کرتا ہے, اس کی کیٹیگری اے ہو جاتی ہے. اس کے بعد ایک کیٹیگری او ایس ہے جسے آؤٹ اسٹینڈنگ کہتے ہیں, اور اس کے بعد وہ لوگ جنہیں ملکی سطح پر جن کی خدمات کو سراہا جاتا ہے اور انہیں کوئی نہ کوئی ایوارڈ ملتا ہے, وہ پرائڈ آف پرفارمنس ہے. تو ان لوگوں کی جو ہے ان کے معاوضے کچھ مزید مختلف اور بہتر ہوتے ہیں. اب آپ نے اپنے پروگرام بجٹ ایسٹیمیٹ PBE میں سب سے پہلے ٹیلنٹ فی بتانی. میں ایک ڈاکومنٹری بنانا چاہتا ہوں, اس ڈاکومنٹری میں مجھے آرٹسٹ کی ضرورت نہیں ہے, وہ ڈاکومنٹری آؤٹ ڈور ہے, مجھے سیٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ میں نے سب آؤٹ ڈور کرنا ہے. مجھے اسٹوڈیو کی شفٹ کی ضرورت نہیں ہے, مجھے کوئی اسٹوڈیو انگیج نہیں کرنا, بیکاز آئی ایم گوئنگ فار آؤٹ ڈور ریکارڈنگ. انڈور ریکارڈنگ کے تقاضے کچھ اور ہیں, آؤٹ ڈور میں چیزیں مختلف ہیں. انڈور میں جب آپ ڈرامہ کرنے جا رہے ہیں, کوئی سیریل کر رہے ہیں, کوئی آپ ٹیلی فلم بنانے جا رہے ہیں, اس میں آپ کا سیٹ انوالو ہے. آپ اوریجنل لوکیشن پر نہیں جا رہے, موسم باہر ٹھیک نہیں ہے, آپ کو وہ مجبوری میں یا آپ خود ہی چاہ رہے ہیں کہ آپ ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں کام کریں, تو تب آپ کو سیٹ ڈیزائنر سے ملنا ہے. یہ بھی پری پروڈکشن فیز کا حصہ ہے. سیٹ ڈیزائنر سے آپ کی کیا ڈسکشن ہوتی ہے, ہم اس کی طرف آتے ہیں. پہلے ہم آؤٹ ڈور ایک ڈاکومنٹری اور ایک آؤٹ ڈور پروگرام کے لیے ہم بات کر لیں کہ اس میں آپ کو کیا کیا چیزیں درکار ہیں. اس میں آپ کو ایک عدد کیمرہ یونٹ چاہیے, جسے عام طور پہ ہم ENG الیکٹرانک نیوز گیدرنگ, ENG اس کے لیے ایک اصطلاح ہے, کیونکہ ٹی وی پروگرامنگ جو ہے وہ آئی نیوز سے, اسٹارٹ بات نیوز سے ہوئی تھی. پہلے انفارمیشن آئی اور اس کے بعد آپ کا پروگرامنگ اور انٹرٹینمنٹ کا سلسلہ شروع ہوا. اب آپ دیکھ لیں انٹرنیشنل چینل میں, ہم دیکھ لیں کہ تمام چیزیں ٹی وی بیسیکلی ریڈیو سے آیا, اور ابھی تک ہمارے انٹرنیشنل سطح پر بھی ایسے ادارے ہیں جن کا نام ابھی تک براڈ کاسٹنگ بیسڈ ہی ہے, وہ اس وقت ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں, لیکن ان کے نام میں ان کے جو ان کا چینل کا نام ہے اس میں ابھی بھی براڈ کاسٹنگ کا لفظ آتا ہے, کیونکہ براڈ کاسٹنگ ان کی پہچان ہے. پہلے انہوں نے ریڈیو سے ابتدا کی, اور ریڈیو کے بعد اب انہوں نے ٹیلی ویژن کے لیے کام شروع کیا. اور اسی طرح ہمارے پاس یہ بھی ہے
سلسلہ کہ کہیں پر پرنٹ جرنلزم سے لوگ ٹیلی پروڈکشن کی طرف آئے ہیں. تو انہوں نے اس سے پہلے وہ کوئی میگزین چلا رہے تھے, کوئی اخبار چلا رہے تھے, اور انہوں نے بھی وہی نومنکلیچر, وہی ٹائٹلز لے کر وہ آگے چلے. تو ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ, اسی وجہ سے وہ جو ٹرم ہے ENG الیکٹرانک نیوز گیدرنگ ہی کہلاتی ہے. بے شک آپ ایک ڈاکومنٹری کے لیے جا رہے ہیں, آپ ایک ڈراما کے لیے آؤٹ ڈور کے لیے جا رہے ہیں, تب بھی آپ اس کو ENG کا ہی لفظ کہتے ہیں, حالانکہ آپ اس میں کوئی الیکٹرانک نیوز گیدرنگ فزیکلی نہیں کر رہے ہیں. یو آر ہیونگ این انٹرٹینمنٹ پروگرام, یو آر ہیونگ اے ڈاکومنٹری وچ کنٹینز انفارمیشن. تو یہ تمام چیزیں آپ کو انڈور اور آؤٹ ڈور میں ڈیسائیڈ کرنی ہے کہ آپ کو وہاں پر کتنے ٹیکنیکل ہینڈس جو ہیں وہ چاہیے اپنی آرگنائزیشن کی طرف سے. پھر آپ کے کریکٹرز کون کون سے ہیں. ڈاکومنٹری میں آپ کو پتا ہے دیٹ از ریئل ٹو لائف, وہ عام زندگی کے بارے میں ہے. اس میں آپ ایک ایشو پر, ایک ٹاپک پر, ایک ایریا پر, ایک ایونٹ پر کام کرتے ہیں. اس میں آپ کو دو باتیں, ایک تو یہ ہے کہ آپ شوٹ کر کے لیں, تمام فوٹیج سامنے رکھیں, آپ وہ فوٹیج اپنے اسکرپٹ رائٹر کو دکھائیے, اسکرپٹ رائٹر اس پر اسکرپٹ لکھے, اس پرٹیکولر فوٹیج پہ وہ ویژولز جو آپ نے اکٹھے کیے. لیکن جب آپ ان کو جوڑیں گے, ان کو ایڈیٹنگ میں آئیں گے, تو آپ کو ایک اسٹوری بورڈ کے تحت چلنا پڑے گا, ٹھیک ہے. اور وہ تمام چیزیں آپ نے پہلے بھی, وہ آپ جب ریسرچ کر رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ اس ڈاکومنٹری کا اسٹوری بورڈ کیسے بنانے جا رہے ہیں, شوٹنگ اینگلز آپ کے کیا کیا ہوں گے. وہ تمام چیزیں کب آپ کو پتہ لگتی ہیں, جب آپ ریکی ایک اصطلاح ہے, ریکونیسنس کمپلیٹ ورڈ ہے, جس کو شارٹ فارم میں ہم ریکی کہتے ہیں. ریکی ہے کیا؟ ریکی سروے فار دی لوکیشن ہے. اس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ایک نئی جگہ پر جب جا رہے ہیں تو وہاں پر آپ پروڈکشن کرو کے ساتھ اگر پہنچ جاتے ہیں, جو آپ کنسیو کر رہے ہیں وہ جگہ آپ نے دیکھی تھی پہلے, آپ کہیں وہاں سے گزرے تھے, لیکن شوٹنگ اینگلز آپ نے ڈیسائیڈ نہیں کیے تھے, وہ صرف ایک عام وزٹر کی جو ہے آپ کی وہ ایک تفریح تھی یا سیر تھی. تو آپ ریکی کے لیے, آپ سروے کے لیے جائیے, پروڈکشن کرو اور پروڈکشن سٹاف کو لے جانے سے پہلے آپ اس پرٹیکولر جگہ پر ایک دفعہ خود ہو کر آئیں, اور وہاں جا کر آپ دیکھیں کہ کیمرہ پلیسمنٹ آپ کی کیا ہوگی, آپ کے کون کون سے آبجیکٹس, آپ کو کمپیئر ہے, آپ نے اسے کہاں کھڑا کرنا ہے, کہاں پر اس کی پلیسمنٹ ہوگی. آپ نے وینیو جو ہے وہ لوکیل جسے ہم کہتے ہیں, جو لوکیشن آپ یوٹیلائز کر رہے ہیں, آپ نے اسے رجسٹر کرنا ہے. آؤٹ ڈور کا مطلب کیا ہے؟ آؤٹ ڈور اور انڈور میں یہی ڈفرنس ہے کہ جب آپ آؤٹ ڈور میں جا رہے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہوگا کہ آپ کو کمپیئر جس وینیو پر, جس جگہ پر موجود ہے, وہاں آپ اس کا مڈ شاٹ بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, آپ اس کو کلوز دکھا رہے ہیں. آپ جو لوکیل ہے, جو جس وسینٹی میں, جن مضافات میں وہ موجود ہے, آپ انہیں اگر نہیں شوٹ کر رہے تو یہ کام تو آپ اسٹوڈیو میں بھی کر سکتے تھے, آپ ایک سیٹ لگا سکتے تھے. تو ہوتا یہی ہے کہ ہمارے ہاں ڈاکومنٹری میں, اور جب آؤٹ ڈور آپ کو ٹریولاگ بنا رہے ہیں, تو اس میں وہ پروڈکشن گرامر جو انڈور میں ہوتی ہے, جو ڈراما کے لیے ہوتی ہے, کیونکہ ڈراما میں کیا ہے, ایکسپریشن زیادہ ہے, ایموشنز ہیں, فیلنگس ہیں, تو وہاں آپ کو کلوز اپس بھی دکھانے پڑتے ہیں, آپ کو بگ کلوز اپس بھی دکھانے پڑتے ہیں, کیونکہ آپ نے فیلنگ سکھانی ہے, آپ نے ان کریکٹرز کی کہ جو ایموشنز ہیں وہ آپ نے ناظرین تک پہنچانے. ڈاکومنٹری میں آپ نے انفارمیشن دینی ہوتی ہے, اور آپ نے ایک طرح سے سیر کرانی ہوتی ہے, ان کو انٹرٹین کرنا ہوتا ہے تمام اپنی آڈینس کو. تب آپ کیا کرتے ہیں کہ تب آپ ان چیزوں سے ذرا اعتراض کرتے ہیں. آپ اس طرح سے شوٹنگ کرتے ہیں کہ آپ کی جو لوکیلٹی ہے, وہ پرٹیکولر لوکیشن جہاں پر آپ گئے ہوئے ہیں, وہ تمام شوٹ ہو, اور اس میں سے جو اس کی مائنیوٹ ڈیٹیلز بھی ہیں, وہ فزیکلی, اگر آپ مثال لے لیجئے کہ کھیورا سالٹ مائنز پر آپ ایک رپورٹ بنانے جا رہے ہیں, تو بہتر ہے کہ اسکرپٹ آنے کے بعد آپ نے اسکرپٹ کی اسٹڈی بھی کر لی. ہم دیکھیں گے کہ اسکرپٹ آنے کے بعد بھی ڈائریکٹر اس کو فرسٹ ریڈنگ, سیکنڈ ریڈنگ اور تھرڈ ریڈنگ کیوں دیتا ہے, اور اسے بار بار وہ کیوں پڑھتا ہے, اس کی بھی ہم بات کریں گے. تو اسکرپٹ آپ کے پاس آ گیا. اسکرپٹ آنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ آپ نے تمام پروڈکشن کو اکٹھا کیا اور آپ چلے گئے. آپ کو چاہیے کہ آپ ایک وزٹ ضرور کریں, آپ تھوڑا سالٹ میں جائیں اور وہاں دیکھیے کہ کون کون سی جگہیں ایسی ہیں جہاں سے آپ اس پورے وینیو کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں. ایک وہ شخص جو چھوڑا جانے کا جسے اتفاق نہیں ہوا, وہ سالٹ مائنز ابھی تک نہیں دیکھ پایا, آپ اسے کیمرے کی آنکھ سے, اس کے پوائنٹ آف ویو سے آپ اسے وہ تمام جگہیں
وزٹ کرا رہے ہیں اور گھر بیٹھے اس کی ٹیلی ویژن کی اسکرین پر آپ اسے ایک ایسا وزٹ کرا رہے ہیں کہ جس سے اس کی جو ہے اس وزٹ میں کوئی تشنگی نہ رہے, اسے کوئی ایسی بات نہ ہو جو مبہم ہو, جو اس کو بعد میں کمپلیکیشن میں ڈال دے. تو آپ نے اس کو اس قدر کرسٹل کلیئر اپنی پروڈکشن کو کرنا ہے کہ اس میں کوئی لوپ ہول نہ رہ جائے. اچھا, آؤٹ ڈور کے لیے جیسے ہم نے بات کی کہ آپ نے باہر ٹریولنگ کرنی ہے, تو ٹریولنگ پر بھی ایکسپینسز آ رہے ہیں. تو یہ ٹریولنگ ایکسپینسز جو ہیں یہ بھی آپ نے اپنے پروگرام بجٹ ایسٹیمیٹ میں دینے ہیں. اچھا, دو چیزیں ہوتی ہیں ہمارے پاس, ایک ہوتا ہے پروگرام بجٹ ایسٹیمیٹ اور دوسرا ہوتا ہے پروگرام بجٹ پروپوزل. فرق اس میں تھوڑا سا میں آپ کو واضح کرتا چلوں, کیونکہ یہ ٹرمز ہم بعد میں بھی یوٹیلائز کریں گے, تو اس لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پی بی ای اور پی بی پی میں کیا فرق ہے. جب بھی آپ ایک ڈاکومنٹری سیریز بنا رہے ہیں جس کی 13 ایپیسوڈ ہیں, ایک کوارٹر کے لیے بنا رہے ہیں, آپ ایک ڈراما سیریل بنا رہے ہیں, تو اس ڈراما سیریل میں, اس ٹاک شو میں, اس ڈاکومنٹری میں, اس نیوز بلیٹن میں بھی آپ کو ایک پرٹیکولر سیٹ چاہیے, آپ کو کچھ اور پراپرٹیز چاہیے, آپ کے سیٹ پر جو چیزیں موجود ہونی چاہیے وہ چاہیے. تو اس میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ چینج از ویری نیسیسری آن دا اسکرین, اگر آپ ایک سال تک ایک ہی سیٹ پر ایک ہی طرح سے انہی پراپرٹیز کے ساتھ, انہی چیزوں کے ساتھ آپ چیزیں دکھائے جا رہے ہیں, تو مونوٹنی آ جاتی ہے. مونوٹنی کو بریک کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنے سیٹ میں کچھ ماڈیفکیشنز کرتے ہیں. جیسے ہمارے جو آرٹسٹ ہیں وہ بھی اپنی پرسنالٹی کو گروم کرتے ہیں, اس میں تبدیلی لاتے ہیں اور فیشن کے مطابق اور اس میں اسٹائل انٹروڈیوس کرواتے ہیں. اسی طرح ایک ڈائریکٹر کا کام بھی ہے کہ ہی شوڈ آلسو بریک دی مونوٹنی. تو اس مونوٹنی کو بریک کرنے کے لیے آپ نے انڈور میں سیٹ رکھا, آؤٹ ڈور میں آپ خود سروے کرنے گئے اور آپ نے اس جگہ کو سارے کو شوٹ کیا. تو آپ نے ٹریولنگ ایکسپینسز رکھ رہے ہیں. اگر آپ آؤٹ ڈور میں جا رہے ہیں آپ کو اکاموڈیشن بھی چاہیے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو وہاں جا کر کیا آپ کے ساتھ جانے والا جو کرو ہے, آپ کے ساتھ جو موجود ڈرائیور ہے, اگر آپ ہل اسٹیشن پر جا رہے ہیں تو کیا یہ گاڑی وہاں پر چل سکتی ہے یا نہیں. کیونکہ ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ لاجسٹکس آر ویری امپورٹنٹ. آپ سارا کام مکمل کر لیں, آپ کا اسکرپٹ بہت اچھا ہے, آپ پرٹیکولر لوکیشن پر جا رہے ہیں اور اگر ٹیپ بھول گئے ہیں آپ, اگر بیٹری چارجر آپ نے نہیں لیا ہے, تو یہ ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آپ کو بعد میں بہت زیادہ جو ہے وقت کا ضیاع آپ کا ہو سکتا ہے, آپ کو بہت زیادہ پریشانی ہو سکتی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں پری پروڈکشن فیز میں, پری پروڈکشن پلاننگ میں بہت زیادہ ضروری ہیں. بجٹ میں آپ نے میک اپ کا کے اخراجات کیا ہیں, وارڈروب, کون کون سے ڈریسز آپ استعمال کرنے جا رہے ہیں, کون کون سے کاسٹیومس ہیں. کیونکہ اگر آپ ہم نے بات کی تھی ہسٹوریکل پلیس کی, ہسٹوریکل پلیس میں کاسٹیومس جو ہیں وہ اس پرٹیکولر ٹائم پیریڈ کے ہیں, تو وہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ کے وارڈروب میں اگر اویلیبل نہیں ہے تو آپ نے وہ تیار بھی کروانے ہیں. یہ بھی آپ کو اس میں پروویژن رکھنا ہے. ٹیلنٹ فی آپ کی آ گئی, اسکرپٹ فی آ گئی, آپ کی ریسرچ فی آ گئی. آؤٹ ڈور کی صورت میں آپ کے پاس ٹرانسپورٹ, لاجسٹکس, اکاموڈیشن, اور اگین ونس یو آر ٹیکنگ سم آف دی اسٹاف ممبرس ایز ویل ایز سم اسٹارس جو آپ کے آرٹسٹ ہیں, تو ڈیفینیٹلی وہ کچھ کھا بھی رہے ہیں, کچھ پی بھی رہے ہیں, کچھ انٹرٹینمنٹ ہو رہی ہے, کچھ ریفریشمنٹ ہو رہی ہے ان کی. آپ نے اس کی پروویژن بھی اپنے بجٹ میں رکھنی ہے. پروگرام بجٹ ایسٹیمیٹ میں آپ انفورسین بھی رکھتے ہیں, کچھ ایسے اخراجات جو آپ نے سوچا کہ ایسے اخراجات بھی ہو سکتے ہیں جو موقع پر آپ کو درکار ہوں گے, یا کوئی ایسا خرچہ جو ہے وہ آپ کا نکل آتا ہے. مثال کے طور پہ آپ فلم کی ہسٹری پر آپ ایک شو کرنے جا رہے ہیں اور اس میں آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کون کون سی, اگر پاکستان آج 60 سال مکمل کر رہا ہے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ پچھلے 6 دہائیوں میں فلم کا کیا رہا, مختلف فلم نے شکل کیسے تبدیل کی. تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کو ان موویز کی VHS بھی درکار ہیں, جو موویز ہیں ان کی سیریز بھی درکار ہیں, تو تب آپ یہ پروویژن بھی رکھیں گے اس میں. تو پروگرام بجٹ ایسٹیمیٹ بناتے ہوئے یو شوڈ لک بیونڈ یور ڈیمانڈس. آپ نے اپنی ضرورتوں سے آگے جا کر دیکھنا ہے, تاکہ جب آپ کو اکاؤنٹ سے اور فائنینس سے اپروول اس کی مکمل مل چکی ہے تو آپ اس میں یہ تمام پروویژن رکھ لیں گے
تو آپ کے لیے بہتر ہوگا. ورنہ آئندہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز تھی جو آپ نے کنسیو نہیں کی تھی, جو آپ نے فورس ہی نہیں کی تھی, آپ کو اس چیز کی دوبارہ ضرورت پڑ گئی ڈیورنگ کورس آف پروڈکشن, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کو ایک ایڈیشنل پی بھی دینی پڑے گی, آپ کو دوبارہ سے ایک بجٹ بنانا پڑے گا. تو ایڈیشنل پی بی سے بچنے کے لیے آپ کو یہ تمام چیزیں فورس ہی کرنی چاہیے کہ آپ جو بھی کام کرنے جا رہے ہیں اس میں اگر آپ کی جو ڈیجیٹل لائبریری ہے اس میں سے آپ کو فوٹیج یوز کرنی پڑ رہی ہے, آپ کچھ آرکائیول میٹیریل جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں, اس میں آپ کی ڈیمانڈ مکمل نہیں ہو رہی ہے, آپ کو کچھ پرٹیکولر شارٹس کے لیے, کچھ ویژولس کے لیے آپ کو آؤٹ ڈور یا کسی پروڈکشن ہاؤس سے رابطہ کرنا پڑتا ہے, کچھ آپ کو ویڈیوز ایسے چاہیے, تو ان کی کیا مارکیٹ میں ان کی قیمت چل رہی ہے. اگر آپ ایک مووی ہے اس کی ایک کاپی رائٹ خریدتے ہیں, آپ نے اسے آن ایئر بھیجنا ہے, تو آپ کو ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھنا پڑے گا تاکہ جب آپ کی پروڈکشن آن ایئر جائے تو کسی بھی کارنر سے, جو کنسرن کارنرز ہیں وہاں سے کوئی آبجیکشن نہ آئے. تو آپ نے پروگرام بجٹ ایسٹیمیٹ بناتے ہوئے وہ تمام اخراجات جو پاسبل ہیں وہ آپ نے رکھنے. اچھا, یہ تو تھا آؤٹ ڈور کی ہم نے بات کی, ڈاکومنٹری کے لیے ٹریولنگ کی اس میں بات آ گئی, اس میں لاجسٹکس کی بات آ گئی, اس میں اکوموڈیشن کی بات آ گئی. تو یہ تمام چیزیں درکار تھیں آپ کو آؤٹ ڈور میں. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈیو میں, جب آپ اسٹوڈیو میں بیٹھتے ہیں, اسٹوڈیو میں آپ کام کرنے جا رہے ہیں, تو تب آپ کو ایک سیٹ درکار ہے. خواہ ٹاک شو آپ کا, اس کے لیے بھی آپ کو ایک سیٹ درکار ہے. آپ نے ڈرامہ بنایا ہے تو اس میں آپ کو ایک سیٹ نہیں, آپ کو بہت سارے سیٹ درکار ہیں, کیونکہ جتنے آپ کے سینس ہیں, جتنے آپ کے سیکوینسز ہیں, آپ ایک جو ہے 13 ایپیسوڈ کا, 52 ایپیسوڈز کا آپ ایسا ایک پلے بنانے جا رہے ہیں, تو اس میں آپ کو مختلف سیٹس چاہیے, اور آپ کو ہر شفٹ میں آپ نے اپنے ڈیزائنر کو بتانا ہے کہ آپ اس نے سیٹ کس طرح لگانا. تو آپ ڈائریکٹر کے طور پر آپ کی میٹنگ سیٹ ڈیزائنر سے بہت ضروری ہے. دیٹ از آلسو ان پری پروڈکشن فیز, کیونکہ سیٹ اریکٹ ہونے سے پہلے, سیٹ انسٹال ہونے سے پہلے آپ کو ایک تھورو قسم کی ڈسکشن اپنے سیٹ ڈیزائنر سے کرنی ہے. اس میں آپ نے ڈسکس کیا کرنا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ نے سیٹ میں آپ ایک متوسط طبقے کا ایک نوجوان دکھا رہے ہیں, اور گھر آپ اس کا ایک حویلی نما, ایک بہت امیر کبیر جو ہے عالیشان کوٹھی آپ دکھا رہے ہیں. تو کیا وہ جسٹیفائی ہوگا؟ نہیں ہوگا. اس وجہ سے آپ نے اسکرپٹ کو سامنے رکھتے ہوئے, کیونکہ جیسے ہم نے بات کی تھی کہ اسکرپٹ کو بار بار پڑھنا ضروری ہے ایک ڈائریکٹر کے لیے بھی. پہلی ریڈنگ ہی جسٹ لسنس, وہ صرف اس اسکرپٹ کو پڑھتا ہے یا سنتا ہے رائٹر کی زبانی, اور وہ صرف اسے کنسیو کرتا ہے کہ اس پرٹیکولر اسکرپٹ کا تھیم کیا ہے. دوسری دفعہ جب وہ ڈائریکٹر اس کو خود اسٹڈی کرتا ہے, there is difference between reading and between studying. Reading is just to read it out کہ اس میں کیا کچھ ہے. Study means to conceive it or to analyze it, کیونکہ جو آپ ڈائریکٹر ہونے کے ناطے آپ کے دو فنکشنز ہیں. You are critic of your own production as well, and secondly you are the viewer as well. آپ نے دونوں طرح سے, آپ نے ایک ایکسپرٹ ہونے کے ناطے آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ کوئی چیز آن ایئر غلط تو نہیں جا رہی ہے, اور آپ نے ایک ویور ہونے کے ناطے سوچنا ہے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں کیا میں اپنا میسج جو میں دینا چاہ رہا ہوں وہ پرٹیکولر آڈینس تک پہنچ بھی رہا ہے یا نہیں. تو آپ نے اس اسکرپٹ کو ایک بار, دو بار, تین بار اس لیے پڑھنا ہے کہ آپ جب اس کو سیکنڈ ریڈنگ دیتے ہیں تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں فیلنگس کیا ہیں, اس میں ایموشنس کیا ہیں, اور اس کے لیے سچویشنس مجھے کیا کیا درکار ہے. آپ اسے ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں, اس میں آپ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کے کریکٹرز کی پلیسمنٹ کیا ہوگی. آپ ایک سیٹ جو بنا رہے ہیں اور آپ اپنے ڈیزائنر کو کہہ دیتے ہیں کہ جی مجھے ایک آفس چاہیے, ٹھیک ہے جی. آفس اس نے بہت اچھا بنا دیا, لیکن اس میں اس نے آفس کے سامنے جو ٹیبلز رکھی ہیں جن پہ ایک کریکٹر نے آ کر بیٹھنا ہے, ایک کریکٹر آفس میں موجود ہے اور ان کی آپ نے گفتگو دکھانی ہے. تو شوٹنگ اینگلز کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس سیٹ کو کہاں کہاں سے کیمرہ پلیس کر کے شوٹ کرنا ہے تاکہ وہ سیٹ بھی نکھر کر سامنے آئے اور آپ کے کریکٹرز اوور لیپ نہ ہو, ٹھیک ہے. اگر سیٹ ڈیزائنر کے ساتھ آپ کی ڈسکشن نہیں ہوتی ہے, وہ آپ کو ایک ہائی فائی سیٹ, بہت اچھا سیٹ لگا کر دیتا ہے, لیکن اس میں کیمرہ موومنٹ کی گنجائش موجود نہیں ہے, اس میں ایک کریکٹر دوسرے کے راستے میں
ہائی ہو رہا ہے, انٹرویننگ کریکٹرز ہیں, تو تب آپ کو دقت ہوگی شوٹنگ کے وقت. تو ہوتا کیا ہے کہ ڈائریکٹر نے جہاں ڈیزائنر کے ساتھ بیٹھنا ہے, سیٹ ڈیزائنر کو بتانا ہے کہ اسے کون کون سی جو ہے سچویشن چاہیے, کون کون سا سیٹ چاہیے, تو وہاں لائٹنگ ڈائریکٹر اور کیمرہ مین کے ساتھ بھی جو ہے اس کا لیزون بہت ضروری ہے. تو لائٹنگ ڈائریکٹر نے لائٹ اس وقت کرنی ہے جب آپ کا سیٹ اسٹوڈیو میں لگ چکا ہے. تو آپ کی ڈسکشن آپ کے کیمرہ مین سے, آپ کے لائٹنگ ڈائریکٹر سے, عام طور پہ یہ بھی ہمارے یہاں روٹین ہے کہ آپ لائٹنگ اسی کیمرہ مین سے کرواتے ہیں جو آپ کی پروڈکشن میں انوالو بھی ہے اور وہی کیری آن کر رہا ہے. کچھ کیسز میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کا لائٹنگ ڈائریکٹر ایک اور شخص ہوتا ہے اور آپ جو ہے کیمرے کا کام, کیونکہ ایک پوری ٹیم نے چلنا ہے, وہ آپ کچھ اور لوگوں سے, 2-3 لوگ ایسے ہیں جن سے آپ وہ کام لے رہے ہیں. اور ایک اور شخص جو بہت اہم ہے پروڈکشن میں, اور اس کی بات ہم پوسٹ پروڈکشن فیز میں کریں گے, وہ ہے ایڈیٹر. تو یہ تمام وہ لوگ ہیں جو کہ کسی پروڈکشن کو نکھارتے ہیں, اسے بہتر بناتے ہیں. پروڈیوسر ڈائریکٹر آپ ہیں, اس کے بعد آپ کے جو ہیں لائٹنگ ڈائریکٹر ہیں, کیمرہ مین ہیں, ڈیزائنر ہیں, اچھا, اور پوسٹ پروڈکشن میں آپ کے ایڈیٹر ہیں. یہ تمام وہ میجر ایلیمنٹ ہیں. زیادہ لوگ ایسے ہیں جو ڈائریکٹلی انوالو ہیں اور وہ آپ کی پروڈکشن پر جو ہے ڈائریکٹ ان کا انفلوئنس ہے. ڈیزائنر کے ساتھ جب آپ نے انڈور پروگرام میں جب آپ نے ڈسکشن کرنی ہے تو آپ نے سیٹ میں انہیں یہ بھی بتانا ہے کہ اس سیٹ کے اندر آپ کو پراپس کون سے چاہیے. پراپس از اے شارٹ ورژن آف پراپرٹیز. یو نیڈ اے ٹیبل, یو نیڈ اے بیڈ. جیسے بیڈ روم کا سیٹ ہے تو اس میں آپ کو بیڈ چاہیے, آپ کو سائڈ ٹیبل چاہیے, آپ کو اسٹڈی ٹیبل چاہیے, آپ کو کوئی الیکٹرانک گیجٹس چاہیے, آپ کو وہاں پہ کوئی کمپیوٹر شو کرنا ہے, آپ نے کسی کو چیٹنگ کرتے ہوئے یا کوئی کام کرتے ہوئے کسی کو دکھانا ہے, آپ کو کوئی اسٹڈی روم چاہیے. تمام چیزیں آپ اپنے آپ ڈیزائنر سے ڈسکس کرتے ہیں تاکہ جب وہ سیٹ لگا رہے ہیں, سیٹ جو ہے تیار کر رہے ہیں, تو اس میں آپ کے سین کی ڈیمانڈ کے مطابق وہ تمام پروویژنس موجود ہوں. اس میں آپ نے کون کون سے ایلیمنٹس یوز کرنے ہیں. اگر آپ کو اچھا, کلر از ویری امپورٹینٹ. ہم کلر پہ بھی ضرور بات کریں گے کیونکہ کلر اٹ سیلف از گیوز اے میسج. اگر آپ جو ہے, اور کلر میں 2 باتیں ہیں, ایک تو سیٹ کے اپنے کلرز بھی ہوتے ہیں اور دوسرے کلرز آپ لائٹ سے بھی دے سکتے ہیں. کیونکہ انڈور میں آپ نے جو مختلف ٹائم اسپین آپ نے شو کرنے ہیں, آپ نے دن کا وقت شو کرنا ہے تو آپ کو لائٹ اور طرح کی دینی ہے. آپ نے دوپہر کا جو وقت دے رہے ہیں اس میں آپ کی لائٹ ذرا ہیوی ہوگی اور اس میں تمام کریکٹرز آپ کے سامنے بہتر طریقے سے نظر آ رہے ہوں گے. اگر آپ کوئی بنا رہے ہیں پلے یا کوئی اس میں کوئی سیکوینس ایسا ہے جو شام کا ہے, جو رات کا ہے, اس کی لائٹ ڈفرینٹ ہے. آپ کا نائٹ سین ہے, اس کی لائٹ ڈفرینٹ ہے. تو یہ تمام پروویژنس آپ کو سیٹ ڈیزائنر سے ڈسکس کرنے ہیں اور اس کے مطابق ہی آپ کا لائٹنگ ڈائریکٹر لائٹ ایڈجسٹ کرے گا تاکہ اسکرین پر جو ہے وہ محسوس ہو وہی چیز جو آپ دکھانا چاہ رہے ہیں. ہم نے بات کی تھی اسکرپٹ کی بھی, اور اسکرپٹ کو جب آپ پڑھ رہے ہیں اور پڑھنے کے بعد جب آپ اس کو پروڈکشن فیز میں آ رہے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ اس اسکرپٹ کو پڑھتے ہوئے جو کچھ ایک ڈائریکٹر نے محسوس کیا اسکرین پر وہی فیلنگ ایک ویور کو ملنی چاہیے. جب آپ اسکرپٹ پڑھ رہے ہیں تو آپ کی ایک ویژولائزیشن ڈیولپ ہو رہی ہے اس پرٹیکولر ان ورڈز کو پڑھتے ہوئے. آپ کے ذہن میں کچھ, جیسے ہم نے کل بھی بات پچھلے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی, مینٹل امیج, آپ کچھ ویژولائز کر رہے ہیں, آپ نے کچھ سوچا ہے, تو وہی فیلنگ جو اس اسکرپٹ کو پڑھتے ہوئے آپ میں ایز اے پروڈیوسر ڈیولپ ہوئی, اب آپ نے ناظرین کو, کیونکہ وہ ان کے سامنے اسکرپٹ نہیں ہے, وہ ان کے سامنے ایک اسکرین موجود ہے اور اس اسکرین کو سے وہ کچھ انفیوز کر رہے ہیں, کچھ حاصل کر رہے ہیں, تو یو ہیو ٹو ریپروڈیوس دی سیم فیلنگ which you had while reading that script now for the audience so that they can also have the same kind of feeling or same flavor of that particular production. تو آڈینس کو ٹیم کرنا, انہیں انفارم کرنا, انہیں پرسویٹ کرنا, یہ تمام چیزیں آپ کا کام ہے اور آپ نے وہ تمام چیزیں دیکھنی ہے اپنے اسکرپٹ میں, اور اپنی پری پروڈکشن پلاننگ میں بھی ان چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے. 4 چیزیں ایسی ہیں جو اب آڈینس کے لیے ایز اے ڈائریکٹر آپ کو سوچنا چاہیے. سب سے پہلے تو اگر
وہ کچھ دیکھ رہے ہیں, جو کچھ وہ دیکھ رہے ہیں, دے شوڈ ڈیولپ اے فیلنگ آف ڈس لائک اف اٹ از ناٹ ٹرو. مطلب کیا ہے کہ اگر آپ نے کچھ ایسا دکھا رہے ہیں جو ٹرو نہیں ہے, جو انفیئر ہے, تو اس میں ان میں ایک سینس آف ڈس لائک اس میں موجود ہونی چاہیے, کیونکہ آپ تو اپنی اسٹوری پر کام کر رہے ہیں, آپ انہیں جو کچھ دکھانے جا رہے ہیں وہ ایک پرٹیکولر میسج ہے اور آپ اس کے مطابق وہ چل رہے ہیں. لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ایک جو کریکٹر ہے جس میں کچھ جو ایول کریکٹر ہے, آپ اسے ہیرو بنا کر نہ پیش کریں, آپ اسے اس طرح پیش کریں کہ اگر اس میں کچھ برا ہے تو وہ برا ہی محسوس کریں. اچھا, دوسری ہے دی ایلیمنٹ آف ڈسکس. اگر کچھ سب اسٹینڈرڈ جا رہا ہے, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو چیپ ہیں, تو اگین دے شوڈ ہیو فیلنگ آف ڈس لائک کہا ہم نے, دی فیلنگ آف ڈسکسڈ ایز ویل. اچھا, ایک تو یہ ہے. اس کے علاوہ تیسری چیز ہے دی فیلنگ آف انڈیفرنس. انڈیفرنس مینس کہ اس میں کیا چیز ایسی ہے جو عام چیزوں سے مختلف ہے. اگر کوئی چیز ایسی ہے جو بڑی ٹریویل سی ہے, بڑی میننگ لیس سی ہے, تو یہ تمام چیزیں اس پرٹیکولر پروڈکشن میں, جیسے اگر آپ ڈرامہ بنا رہے ہیں تو ڈرامہ میں آپ نے مختلف کریکٹرز ہیں, ان کی انوالومنٹ ہے, وہ کچھ اچھا کر رہے ہیں, کچھ برا کر رہے ہیں, ان کے درمیان کچھ کانفلکٹ چل رہے ہیں, تو وہ تمام چیزیں آپ نے اسکرین پر جب آڈینس کے سامنے پہنچانی ہے تو آپ نے اسی طرح پہنچانی ہے کہ ان میں ڈس لائک, لائکنگ, ڈس لائکنگ دونوں چیزیں موجود ہونی چاہیے. اپریشیٹ اور ڈیپریشیٹ بھی ہونا چاہیے کہ وہ مختلف کریکٹرز کے بارے میں ان کی کوئی نہ کوئی اوپینین ضرور ڈیولپ ہو. اچھا, اور صرف ہم اس کو نیگیٹو چیزوں کو نہیں دیکھتے, چوتھی چیز بھی بہت امپورٹنٹ ہے, انتھوزیازم. ٹھیک ہے, آپ انہیں موٹیویٹ بھی کر رہے ہیں, آپ اپنے کریکٹرز میں بتا رہے ہیں کہ اگر آپ اچھا کام کرنے جا رہے ہیں تو اس کا صلہ آپ کو اچھا مل رہا ہے, اگر آپ ایک برا کام کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو اس کا انجام بھی بھگتنا پڑ رہا ہے. تو یہ تمام چار آپ جو فیکٹرز ہم نے ڈسکس کیے ہیں, یہ آپ نے انفیوز کرنے ہیں اپنی آڈینس میں, ان میں موجود ہونے چاہیے. اور یہ کب ہوں گے؟ جب آپ ایز اے ڈائریکٹر ان تمام چیزوں کو پری پروڈکشن فیز میں کنسیڈر کریں گے اور اسکرپٹ کو آپ دیکھیں گے. اسکرپٹ کے اندر ماڈیفکیشن آپ ایز اے ڈائریکٹر, آپ کے پاس آپ اتھارٹی ہیں, آپ اس میں کوئی تبدیلی بھی لا سکتے ہیں. اور بہتر یہ ہے کہ آپ اسکرپٹ کے اندر کوئی تبدیلی اگر لا رہے ہیں تو وہ اسکرپٹ رائٹر کے تھرو ہی یا اس سے بات کر کے ہی آپ اسے بتائیں کہ مجھے اس پرٹیکولر سین میں یہ چیزیں شاید ایسی ہیں جو تبدیل کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے. تو آپ بہتر ہے کہ بجائے اس میں خود ماڈیفائی کرنے کے, جیسے ہم نے کہا تھا کہ فرسٹ ریڈنگ آپ کر رہے ہیں, سیکنڈ ریڈنگ کر رہے ہیں, تو فرسٹ ریڈنگ میں جب آپ اسکرپٹ پڑھتے ہیں, سیکنڈ ریڈنگ میں اس میں جو اسپیسز موجود ہیں, اس پہ جو سائڈ پہ مارجنس موجود ہیں, آپ اس پہ نوٹس لے رہے ہوتے ہیں. اسکرپٹ کے ساتھ ساتھ آپ اس پہ نوٹس کس لیے لے رہے ہوتے ہیں؟ تاکہ پروڈکشن کے دوران وہی نوٹس آپ کی مدد کریں. آپ نے اسکرپٹ پر جو ہے ایک سین سامنے آپ کے ہے, اس سین کے مطابق اس میں کچھ کیریکٹرز ہیں, آپ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ میں اس کیریکٹر کے جو ڈائلاگس ہیں ان کی آپ شارٹ ڈویژننگ کر لیتے ہیں, شارٹس کو ڈسٹریبیوٹ کر لیتے ہیں کہ میں نے ایک میں دونوں کریکٹرز اکٹھے دکھانے ہیں, اسے آپ ماسٹر شارٹ کہہ لیں. ٹھیک ہے, اور آپ نے جو ڈائلاگس لکھے ہوئے ہیں کہ جی یہ میں نے او ٹی ایس اوور دی شولڈر دکھانے ہیں, اس میں میں نے مڈ شارٹ دکھانا ہے, اس میں میں نے کلوز دکھانا ہے, اس میں میں نے کوئی بی سی یو دکھانا ہے, بگ کلوز اپ دکھانا ہے. تو یہ تمام چیزیں آپ اسکرپٹ کو سامنے رکھتے ہیں اور اسکرپٹ کو سامنے رکھ کر آپ شارٹ ڈویژننگ کر لیتے ہیں. اور یہ کام انڈور ڈرامہ میں بھی ہے, آؤٹ ڈور ڈاکومنٹری میں بھی ہے, یہ تمام چیزیں آپ کرتے ہیں. ایون شارٹ ڈویژننگ از امپورٹنٹ ان دی نیوز بلیٹنز ایز ویل. آپ مختلف چینلز پہ نیوز بلیٹنز سنتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب سگنیچر ٹیون بج رہی ہے, جب اس بلیٹن کا ایک میوزک آ رہا ہے, تو اس وقت آپ ماسٹر شارٹ پر ہوتے ہیں جس کے اندر آپ کا پورا سیٹ ایکسپوز ہو رہا ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے. اس کے بعد ایک ڈیزولو سے کٹ ہوتا ہے, کٹ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں, آپ ڈیزولو بھی یوز کر سکتے ہیں کہ آپ ڈیزولو سے مڈ شارٹ پہ چلے جاتے ہیں اور وہاں سے ناظرین سے جو ہے گفتگو شروع کی جاتی ہے. کیونکہ اگر آپ ماسٹر شارٹ پر ہیں, وہ تو صرف آپ نے اسٹیبلش کیا کہ ایک نیوز روم ہے اور ایک بلیٹن کی تیاری ہو رہی ہے اور آپ وہ سننے جا رہے ہیں, آپ نے سیٹ اسٹیبلش کر لیا. اس کے بعد امپورٹنٹ ہے اس نیوز کاسٹر کا یا اس اینکر کا کمیونیکیشن, ڈائریکٹ کمیونیکیشن ود دی آڈینس. تب آپ کو وہ مڈ شارٹ میں اسے دکھانا ہے تاکہ
وہ جو بات کر رہا ہے وہ ان تک کنوے ہو, کیونکہ اٹ از آلسو اٹ گیوس اے فیلنگ کہ کریکٹر میں جتنی بھی آپ کی پروڈکشن گرامر ہے یہ سب آپ کی فیلنگ سے چلتی ہے. کہاں پر آپ نے کون کون سی چیزیں کرنی ہے, کہاں کہاں آپ کا کیمرہ آپ کے کریکٹر کو فالو کر رہا ہے, یہ تمام چیزیں آپ کی پروڈکشن گرامر میں بہت اہم ہے. تو آپ نے انڈور ہے ریکارڈنگ یا آپ کی ریکارڈنگ آؤٹ ڈور ہے, آپ نے یہ تمام چیزیں مد نظر رکھنی ہے اور اس کے مطابق آپ کو چلنا ہے. تو پروگرام بجٹ ایسٹیمیٹ پہ ہم نے بات کر لی, اس میں آپ کی اسکرپٹ فی بھی آ گئی, آپ کی ٹیلنٹ فی بھی آ گئی. تو پروگرام بجٹ پروپوزل بھی ہم نے ایک بات کی تھی, وہ کیا ہوتا ہے؟ پروگرام بجٹ ایسٹیمیٹ آپ کا ایک کوارٹر کا, ایک پورے پروگرام کا کمپلیٹ ہے کہ اس پر اتنی لاگت آئے گی, اتنے اخراجات اس پر آئیں گے. اور پروگرام بجٹ جو آپ کی پروپوزل ہے وہ ہے کہ آپ جب ایک پرٹیکولر ایپیسوڈ بنا رہے ہیں تو اس میں آپ کے تمام لوگ جو پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ان کو پیمنٹ ہونی ہے. وہ پیمنٹ پروگرام بجٹ پروپوزل کے تھرو ہونی ہے جو آپ نے پری پروڈکشن فیز میں اپنی ریکارڈنگ سے پہلے بھیجنا ہے. آپ وہ بجٹ اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹس میں بھیجیں گے اور اسی بجٹ کے مطابق ہی لوگوں کو پیمنٹ ہوگی. وہی اسٹینڈرڈز جو آپ نے پر منٹ آپ کے ہاں جو ریٹس ہیں آپ کے ادارے نے جو ڈیفائن کیے ہوئے ہیں انہی ریٹس کے مطابق ان کو پیمنٹ اس صورت میں ہوگی جب پروڈکشن فیز سے پہلے آپ نے اسکرپٹ کے حوالے سے, ریسرچ کے حوالے سے, آپ کے جو کریکٹرز انوالو ہیں ان کے حوالے سے وہ تمام چیزیں بجٹ میں آپ نے انکلکیٹ کرنی ہے, وہ شامل ہوں گی. وہ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں آپ بھیج دیں گے تاکہ اس کے مطابق آپ کے جو آرٹسٹ ہیں ان کو پیمنٹ ہو جائیں. کیونکہ اینی بڈی ہو از ڈوئنگ دس جاب, ون تھنگ کہ موٹیویشن ہے, پیشن ہے, انتھوزیازم ہے, وہ اسکرین پر کام کرنا چاہتے ہیں, بٹ آن دی ادر ہینڈ ارننگ از آلسو ویری نیسیسری. اس کے لیے ان کو اگر آپ کسی آرٹسٹ کو ٹائم پر پیمنٹ کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی نیکسٹ ٹائم اگر آپ اس آرٹسٹ کو, اس اینکر کو, اس نیوز کاسٹر کو آپ کسی پروگرام کے لیے بلا رہے ہیں تو یو ول ہیو اے ویری گڈ لیزون, ویری گڈ انٹریکشن اور کمیونیکیشن ود دیٹ پرسن, اور وہ آپ کے کہنے پر فوری طور پر آپ کے پروگرام کے لیے اویلیبل ہوگا. تو آپ نے یہ چیز بھی خیال رکھنی ہے کہ پروگرام بجٹ کا جو پروپوزل ہے وہ آپ نے پری پروڈکشن میں اس کو اچھے طریقے سے بنا کر وہ اپنے اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ میں بھیج دینا ہے. اچھا, اس میں ایک کام اور ہوتا ہے جب آپ پروگرام بجٹ ایسٹیمیٹ بنا رہے ہیں. آپ وہ تھا 13 ایپیسوڈ کا, آپ نے ایک ٹاک شو بنایا اور اس ٹاک شو میں اس پرٹیکولر جو ہے سیٹ پر جو لاگت آ رہی ہے, عام طور پہ جب ہم اس کی پر ایپیسوڈ کاسٹ نکالتے ہیں تو وہ سیٹ کی جو ٹوٹل کاسٹ ہوتی ہے اس کو ہم ڈیوائڈ کر دیتے ہیں 13 پر. اور وہ کیونکہ وہ سیٹ جو بنایا گیا ہے وہ ایک کوارٹر کے لیے استعمال ہونا ہے, وہ 13 ایپیسوڈز کے لیے استعمال ہونا ہے, تو اس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ وہ کاسٹ آپ ڈیوائڈ کر دیتے ہیں پر ایپیسوڈ, اور اس طرح جو ہے آپ جو ہے پروگرام بجٹ جو آپ کا پروپوزل ہے اس میں شامل کرتے ہیں اور اسی طرح وہ پیمنٹ ان کو ہو جاتی ہے. تو پروگرام بجٹ بنانا ہی آپ کا پروڈیوسر فنکشن ہے, جس میں ہم نے اپنے لیکچر کے سٹارٹ میں بات کی کہ ڈائریکٹر ہونا وہ ہے کہ آپ نے کس طرح اپنے جو کرو کو, اپنے پروڈکشن سٹاف کو آپ نے ہینڈل کرنا ہے. یہ تمام چیزیں آپ کے ڈائریکٹوریل فنکشن میں آتی ہیں. آپ کا جو پروڈیوسر فنکشن ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے کس طرح سے ایک اچھا بجٹ بنانا ہے, ایک کمپریہنسو بجٹ بنانا ہے, اور اس بجٹ میں رہتے ہوئے جو آپ نے بجٹ پرپوز کیا ہے اسی بجٹ میں رہتے ہوئے آپ نے اس پروڈکشن کو پایا تکمیل تک پہنچانا ہے. تو آپ اچھے پروڈیوسر تبھی ہوں گے once you are a good finance manager as well. آپ نے جو ہیڈز ہیں آپ کے جو مختلف پورشنز ہیں, ٹیلنٹ فی آپ کی ہے, اسکرپٹ فی ہے, وارڈروب پر آپ کے اخراجات ہیں, آپ کے میک اپ کے اخراجات ہیں, ٹیپس کے اخراجات ہیں, اور ایک اور جو آپ کے بجٹ میں چیز شامل ہوتی ہے وہ ہے فوٹوگرافس. فوٹوگرافس کیوں بنائے جاتے ہیں؟ آپ تو ٹی وی کے لیے کام کر رہے ہیں, اور ٹیلی ویژن پر فوٹوگرافس کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے اس پہ بھی ہم بات کرتے چلیں, کیونکہ یہ بھی بجٹ میں آپ نے اس کا پروویژن رکھنا ہے. فوٹوگرافس کسی بھی پروڈکشن میں کسی بھی سیٹ کے اس لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ جب ایک دفعہ سیٹ جو ہے کسی فرسٹ ایپیسوڈ کے لیے سیٹ لگایا گیا, وہ سیٹ اگلی 13 ایپیسوڈس میں کئی بار دوبارہ بھی لگایا جانا ہے. اس کے جو فوٹوگرافس ہیں
ایک طرف سیٹ ڈیزائنر کو اس کا سیٹ دیا جاتا ہے ایک کمپلیٹ تمام فوٹوگرافس کا، جس میں آپ کا تمام سیٹ مختلف اینگل سے موجود ہے، تاکہ اگلی دفعہ جب انہوں نے وہ سیٹ ڈسمینٹل کرنا ہے، وہاں پہ کوئی اور سیٹ لگنا ہے، اور اگلے ہفتے یا جب بھی آپ کی ریکارڈنگ ہونی ہے وہ سیٹ دوبارہ وہاں پر انسٹال ہونا ہے، تو ان تصاویر کی مدد سے، کیونکہ ہیومن مائنڈ ٹو ایئر از ہیومن، جیسے ہم کہتے ہیں کہ انسان خطا کا پتلا ہے، تو تمام چیزیں آپ کو یا آپ کے ڈیزائننگ ڈپارٹمنٹ کے اسٹاف کو، ان میں کارپینٹرز بھی ہیں، ان میں ویلڈرز بھی ہیں جو اس سیٹ کو انسٹال کرنے میں آپ کی مدد دے رہے ہیں، کیونکہ آپ تو صرف اسے ڈیزائن کر رہے ہیں، سپروائز کر رہے ہیں، اس سیٹ کو لگانے والے لوگ اور ہیں، تو وہ مے بی دے آر ناٹ ویری ویل ایجوکیٹڈ، ان کی میموری جو ہے بہت اچھی اگر نہیں ہے، کیونکہ آپ بھی غلطی کر سکتے ہیں، تو آپ وہ فوٹوگرافس جب پہلی دفعہ سیٹ لگا فوٹوگرافس اتارے گئے، وہ ان فوٹوگرافس کی مدد سے آپ یہ چیز جج کر سکتے ہیں کہ کون سی پراپرٹی مینس اینی تھنگ، اینی فزیکل تھنگ، اگر ہمارے ہاں پاس یہ ٹیبل موجود ہے، دس از اے پراپرٹی آف دس سیٹ، اگر یہ ہمارے پاس چیئر موجود ہے، دس از پراپرٹی آف دس سیٹ، اور اس سیٹ میں جو چیزیں پروویژنس ہیں، جو چیزیں شامل ہیں، وہ اس سیٹ کی پراپس کہلائیں گی، شارٹ ورژن میں ہم اسے کہتے ہیں، تو اور اس کو ہم پھر کانٹینیوٹی بھی کہتے ہیں، کانٹینیوٹی تسلسل ہے، کانٹینیوٹی ایکٹر کی بھی ہے، کانٹینیوٹی سیٹ کی بھی ہے، کانٹینیوٹی پراپس کی بھی ہے، کانٹینیوٹی ڈائلاگس کی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ کریکٹرز ایسے ہوتے ہیں، خاص طور پہ آپ ڈرامہ میں یا کامیڈی میں دیکھتے ہیں کہ ان کی کچھ خاص لائنز ہیں جو وہ بار بار دہراتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، جسے ہم عام طور پہ تکیہ کلام کہتے ہیں، تو وہ اس کریکٹر کی پہچان بن جاتی ہے، تو وہ جو پہچان ہے وہ آپ کے سیٹ کی بھی ہے، آپ کے اس کریکٹر کی بھی ہے، آپ کے ڈرامہ کی بھی ہے، اور اس میں سے کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو زبان زدہ عام ہو جاتی ہیں، اور بعد میں وہ لوگ اس ڈرامہ کے حوالے سے، اس پروڈکشن کے حوالے سے اسے یاد رکھتے ہیں۔ تو فوٹوگرافس اور بجٹ میں فوٹوگرافس کا پروویژن از اگین امپورٹنٹ ٹو مینٹین دی کنٹینیوٹیز، ٹھیک ہے۔ آپ ایک دفعہ آپ نے سیٹ لگایا، اس میں ایک کرٹن جو آپ نے رائٹ پہ لگایا تھا اس کا کلر اور تھا، لیفٹ والے کا اور تھا، تو آپ انہی کرٹنس کو آپ نے دوبارہ وہیں پلیس کرنا ہے، کہیں رائٹ والا لیفٹ اور لیفٹ والا رائٹ نہیں ہونا چاہیے، تاکہ اس میں کوئی دیکھنے میں ویڈیو میں آپ کو جم محسوس نہ ہو۔ تو یہ تمام چیزیں آپ نے پروگرام بجٹ بناتے ہوئے اس میں شامل کرنی ہے۔ اور ایک چیز اور، کیونکہ آپ اگر کوئی پرائیویٹ کام کر رہے ہیں تب تو آپ اپنے کریکٹرز کو جو ہے ان کے ساتھ آپ کا اپنا ایک کوآرڈینیشن ہے، آپ اپنا ارینجمنٹ ہے، آپ انہیں پیمنٹ کر رہے ہیں، لیکن ایتھیکلی اٹس گڈ کہ وین ایور یو آر ہائرنگ اے پرسن، جب بھی آپ کسی ٹیلنٹ کو ہائر کر رہے ہیں کسی بھی کام کے لیے، یو شوڈ ہیو اے کانٹریکٹ سائنڈ۔ یہ چیز بھی آپ کی پری پروڈکشن فیز کا حصہ ہے۔ ہمارے یہاں جتنے بھی ادارے ہیں، جتنے بھی پروڈکشن ہاؤسز ہیں، ان کے یہاں کانٹریکٹ موجود ہے۔ اس کانٹریکٹ میں ہوتا کیا ہے؟ کانٹریکٹ میں اس پلے کا، اس ٹاک شو کا نام ہے، اس میں ڈیوریشن موجود ہے کہ اس ٹاک شو کا ڈیوریشن کیا ہے، اس میں پر منٹ پیمنٹ موجود ہے۔ آپ اسکرپٹ لکھ رہے ہیں تو ڈاکومنٹری اسکرپٹ کے لیے پر منٹ جو ہے پیمنٹ ڈفرینٹ ہے، ٹاک شو اگر ہے اس کا اسکرپٹ لکھ رہے ہیں اس کی پر منٹ جو ہے پیمنٹ ڈفرینٹ ہے۔ اگر آپ میگزین شو کر رہے ہیں، کیونکہ میگزین شو میں مختلف سیگمنٹ ہوتے ہیں، تو اس میں ایک اور اسکرپٹ کی ہم قسم استعمال کرتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں لنکنگ اسکرپٹ۔ لنکنگ اسکرپٹ کیا؟ یہ میگزین شو کی ایک ٹرم ہے جس میں کمپیئر نے مختلف سیگمنٹس کو، ہو سکتا ہے وہ مختلف سانگس ہوں، 25 منٹ کا ایک پروگرام ہے، اور اس میں آپ نے 5 گانے سنوانے ہیں، اور اس میں آپ کو مختلف ہر گانے کے بعد کچھ اس گانے کے متعلق، کچھ اس گلوکار کے متعلق کوئی بات کرنی ہے، تو وہ اسکرپٹ لنکنگ ہوگا۔ لیکن کسی بھی آرٹسٹ کو جو پیمنٹ ہوتی ہے وہ ٹوٹل پروگرام کی ہوتی ہے۔ کہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ اب 25 منٹ کا پروگرام تھا تو اس میں 20 منٹ کے گانے چلیں تو کیا اسے 5 منٹ کی پیمنٹ ہوگی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کو جو آپ کا آرٹسٹ ہے اس کو 25 منٹ کے پروگرام کی ٹوٹل ہی پیمنٹ ہوگی۔ سیم از دا کیس ود ڈراما۔ ڈراما میں آپ کی جب پیمنٹ ہو رہی ہوتی ہے کسی بھی ٹیلنٹ کو،
تو وہ اس کے کریکٹر کی جو گریوٹی ہے اس کی اہمیت کے مطابق ہو رہی ہوتی ہے, نہ کہ اس کی اپیرنس کے ٹائم پیریڈ. 50 منٹ کے پلے میں ایک کریکٹر صرف 3 منٹ کے لیے آن ایئر آیا ہے, تو اس کو پیمنٹ 3 منٹ کی نہیں ہو رہی ہے, بلکہ اس کو پیمنٹ پورے 50 منٹ کی ہو رہی ہے. لیکن اس کے کریکٹر کا کی جو امپورٹنس کیا تھی کہ وہ میجر میں تھا, وہ مائنر کریکٹرز میں تھا, وہ سپورٹنگ میں تھا, وہ لیڈ میں تھا, وہ چیزیں ڈپکٹ کرتی ہیں دی موڈ آف پیمنٹ ٹو دیٹ پرٹیکولر کریکٹر. تو اپنے تمام ٹیلنٹ سے یو آر میکنگ ڈاکومنٹری, ہیو اے کانٹیکٹ سائن ود یور اینکر, یو آر ہیونگ اے ٹاک شو, کمپیئر کو بلائیں, اسے بتائیے کہ جی اتنی پیمنٹ ہے آپ کو ہوگی, تاکہ بعد میں کوئی آپ میں کوئی کانفلکٹ نہ پیدا ہو سکے. اگر آپ کسی آرٹسٹ کو ہائر کر رہے ہیں کسی پروگرام کے لیے, تو اسے بھی آپ کانٹیکٹ سائن کروائیں اور اسے بتائیں کہ جی یہ ہمارا ٹوٹل جو ہے ریمونریشن ہے یا معاوضہ ہے جو ہم آپ کو دے رہے ہیں. آپ ایک نیوز بلیٹن تیار کر رہے ہیں, آپ ایک اسپیشل رپورٹ تیار کر رہے ہیں, آپ خبر نامہ کے متعلق اگر کسی نئے نیوز کاسٹر کو سامنے لا رہے ہیں, آپ جیسے فیسز میں نے ہم نے بات کی تھی کہ مونوٹنی بریک کرنے کے لیے آپ کچھ کمبینیشن ایسا ہے کہ آپ کچھ لوگوں کو ایک وقت میں خبر نامہ کے لیے بلا رہے ہیں, کچھ لوگوں کو دوسری جو کوارٹر میں بلا رہے ہیں, تو تب آپ نے ایک ایتھیکل ویلیوز کو سامنے رکھتے ہوئے اور پروفیشنل ڈیمانڈس کو سامنے رکھتے ہوئے بھی آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا یو ہیو ناٹ ٹو ہائڈ اینی تھنگ فرام یور ٹیلنٹ. آپ جو معاوضہ انہیں دے رہے ہیں, کیونکہ وہ آپ نے اپنی جیب سے نہیں دینا, آپ کے ادارے نے دینا ہے, تو وہ آپ ان کو اس کانٹریکٹ سائن کروا لیں, اس پہ ٹائم ڈیوریشن بھی لکھا ہے, اور اس کانٹریکٹ پر مزید تمام چیزیں بھی موجود ہیں جو عام طور پر اس کے بیک پیج پر موجود ہیں. اور اس میں وہ یہی ہے کہ وہ جو آپ کا آرٹسٹ ہے, وہ جو اس کی پرفارمنس ہے, وہ ونس فار آل پیمنٹ ہو رہی ہے. اس میں کوئی پرسنٹیج ڈیسائیڈ نہیں ہو رہی ہے. اس میں ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ ڈرامہ اس نیٹ ورک پر اس چینل پر دوبارہ چلتا ہے, ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں آتا ہے, تو اس کو پیمنٹ دوبارہ نہیں ہوگی. یہ تمام چیزیں مینشن ہوتی ہیں. آرٹسٹ کو ڈیورنگ پروڈکشن کوئی نقصان ہوتا ہے, ٹی وی جو چینل ہے اس کا آرٹسٹ کوئی نقصان کرتا ہے ٹائم پر نہ آنے کی وجہ سے, کیونکہ پاسبل ہے کہ ایک میجر آرٹسٹ ہے اور اس کی مختلف ایک ہی ایپیسوڈ میں اس کی کئی اپیرنسز ہیں, مختلف سینس میں اس کی موجودگی ضروری ہے, اور اگر وہ ٹائم پر نہیں پہنچ پایا فار اینی پرٹیکولر ریزن, تو اگین دیر از سم پینلٹی فار ہیم ایز ویل, کیونکہ رولز آر بیلنس آن بوتھ سائڈس. آپ نے یہ چیزیں تمام اس جو کانٹیکٹ میں موجود ہیں, یو ہیو ٹو میک دیم ریڈ ٹو دیٹ پرٹیکولر ٹیلنٹ, سو دیٹ after the recording, after the production, once the matter of payment comes, there is no conflict, there is no issue. تو اچھے ڈائریکٹر ہونے کے لیے اسکرپٹ پر تھورو گرپ آپ کی بہت ضروری ہے. پری پروڈکشن فیز کو ہم تھوڑا سا ریوائز کر لیں کہ کیا کیا کچھ آپ نے کرنا ہے. ہم اپنے اگلے لیکچر میں کاسٹنگ کی بات کریں گے, ٹھیک ہے. آپ نے ریلیونٹ لوگوں کو کیسے ہائر کرنا ہے, آپ نے کیسے انہیں سرچ کرنا ہے, آپ کا جو ٹیلنٹ ہے اس کو آپ نے ہائر کیسے کرنا ہے, لیکن اس ٹیلنٹ کے لیے کیا کچھ آپ نے کرنا ہے. اسکرپٹ دیکھ لیا آپ نے, اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کو کتنے کریکٹر چاہیے. ڈاکومنٹری آپ کی, اس میں آپ کو کمپیئر چاہیے. اگر کمپیئر آپ نہیں آؤٹ ڈور لے کر جا رہے ہیں, آپ ویژوز کے ساتھ بیک گراؤنڈ وائز کر رہے ہیں, تو آپ کو اس پس پردہ آواز کے لیے کون سی آواز بہتر ہوگی, وہ میل کی ہے, فیمیل کی ہے, دیر کین بی اے مکسچر آف بوتھ. تو آپ کی پروڈکشن میں امپیکٹ کیسے پیدا ہوگا, دیٹ ڈیپینڈس آن دیٹ پرٹیکولر ویژول اور وہ ایشو جس پر آپ بات کرنے جا رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں آپ نے پری پروڈکشن فیز میں مد نظر رکھنی ہے. سیٹ ڈیزائن ویری امپورٹنٹ, ڈیزائنر کے ساتھ سیٹنگ آپ کی, ڈیزائن سیٹ کے متعلق تمام تھورو قسم کی ڈسکشن جس کے اندر آپ تمام سیٹ کو اچھی طریقے سے ڈسکس کر رہے ہیں, اور اس کو پھر جب آپ کا سیٹ لگ رہا ہے, ایسا نہیں ہوگا کہ سیٹ لگ گیا, ڈیزائنر نے سیٹ لگا دیا, لائٹنگ ڈائریکٹر نے لائٹ کر دی ہے, کیمرہ مین پہنچ گئے ہیں, اور تب جو ڈائریکٹر اور پروڈیوسر پہنچ رہا ہے. نو, دس از ناٹ دا کیس. جس دن آپ کی ریکارڈنگ کی شفٹ ہوتی ہے
اس روز صبح اگر سیٹ لگنا شروع ہوا ہے اور پھر اس پہ لائٹ ہوئی ہے, تمام پروسیجر میں, تمام ایکٹیویٹی میں یور انوالومنٹ از مسٹ, بیکاز اف ون پرسن ڈز سم تھنگ رانگ تو وہ اس پرٹیکولر آدمی کی ریسپانسبلٹی ہے, لیکن اس پوری پروڈکشن نے جب آن ایئر جانا ہے, سو یو آر گوئنگ ٹو ہیو دی لاسٹ کریڈٹ, اینڈ کریڈٹس میں آخری نام آپ کا ہے, اس میں جو کچھ اچھا ہوگا وہ تو ان تمام لوگوں کی کنٹریبیوشن ہوگی, لیکن اگر اس میں کچھ برا جا رہا ہے وچ از سب اسٹینڈرڈ, اور وہ اگر آپ کی پروڈکشن بہت اچھی نہیں جا رہی, سو یو سوللی آر ریسپانسبل فار دیٹ. بینگ اے ڈائریکٹر, اگین دس از اے ویری سینسٹیو, یو کین سے از اے ریسپانسبلٹی. آپ نے تمام اچھائیوں کا جو ہے سہرا وہ دوسرے لوگوں کے سر باندھنا ہے, اور آپ نے تمام جو اس میں کجی رہ گئی ہے, جو کمی رہ گئی ہے, تو یو شوڈ ہیو دس مچ کریج ٹو فیس اٹ. تو آپ ایک طرف تو اپنی جو کاسٹ ہے اس کے کوچ ہیں, ٹھیک ہے, دوسری طرف سیلف کنٹرول بھی آپ کا بہت ضروری ہے, کیونکہ آپ نے یو ہیو ٹو ہیو سیلف ریسپیکٹ, یو شوڈ ہیو سیلف ریسپیکٹ فار ادر ایز ویل. سیلف کنٹرول آپ کا ضروری ہے, کیونکہ ایک طرف تو آپ پوری ٹیم کے کوچ ہیں, ٹیم لیڈر ہیں, یو آر دی کیپٹن آف دا شپ, اور دوسری طرف آپ نے تمام لوگوں کو لے کر چلنا ہے. یو ہیو ناٹ ٹو ہرٹ دی ایگو آف اینی بڈی, بیکاز ایوری بڈی who is involved, اگر he is you are spoiling his mood, so you are spoiling your production as well. آپ نے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی آگے چلنا ہے, تبھی آپ ایک اچھی پروڈکشن کی طرف جا سکتے ہیں. تو آج ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ ہماری پری پروڈکشن فیز میں ہمارے کون کون سے اسٹیپس ہیں, کون کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں پروڈیوسر ہونے کے ناطے کرنی پڑتی ہیں. بجٹ از ویری امپورٹنٹ, ٹھیک ہے, اور ریکی فار آؤٹ ڈور, سیٹ فار انڈور. تو دس از دی جسٹ آف ٹوڈیز لیکچر. ہم اپنے اگلے لیکچر میں بات کریں گے کہ آپ نے کاسٹنگ کیسے کرنی ہے, آپ کو کون کون سے مطلوبہ آرٹسٹ درکار ہیں کسی بھی پروگرام کے لیے, وہ کاسٹنگ اور ٹیلنٹ کی جو ہنٹنگ ہے وہ ہم اس پر اگلے لیکچر میں بات کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.